بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج پاکستان کی تاریخ کے بہت ہی حیران کن مناظر اور ویژولز دیکھنے کو ملے۔ پاکستان کی تاریخ میں بہت ہی ریئرلی دیکھنے کو ملا ہے کہ آلموسٹ چیف جسٹس بننے کے قریب شخص پارلیمنٹ میں آئے اور سیاست دانوں میں بیٹھ کر تقاریر کرے۔ ان لوگوں کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر بیٹھے جنہوں نے دن رات عدلیہ کو اپنے نشانے پر رکھا ہوا ہے۔ آج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ انہی لوگوں میں بیٹھا ہوا تھا جو ان کے سامنے ہی عدلیہ پر حملہ آور تھے۔ خاص طور پر آصف علی زرداری جو کہ اپنے اوپر بنائے ہوئے کیسز کو ڈسکس کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ اینٹی عمران ایجنڈا لے کر چل رہے تھے، تو قاضی فائز کندھے سے کندھا ملا کر براجمان تھے۔ ایسے مناظر دنیا کے کسی بھی معزز ممالک میں ملک میں آپ کو نہیں دیکھنے کو ملیں گے، کیونکہ وہاں ایک نظام ہے، قانون ہے، ہر ادارے کی اپنی اپنی جیوریڈکشنز ہیں جن میں رہ کر وہ ہر ادارہ کام کرتا ہے۔ لیکن پاکستان میں آپ کو ان چیزوں سے دور دور تک واسطہ نظر نہیں آئے گا، اور ایز اے نیشن ہم نے بھی یہ سب کہیں نہ کہیں تسلیم کر لیا ہے، اور ہمارے لیے یہ سب کچھ نارمل ہوتا جا رہا ہے۔ کھیل تماشا جو پاکستان کے ساتھ اس کے سٹیک ہولڈرز کر رہے ہیں، وہ لوگ جو طاقت رکھتے ہیں، انہوں نے پاکستان کو بنانا ریپبلک بنانے کی ٹھان لی ہے۔ بنانا ریپبلک بیسیکلی ہوتا کیا ہے؟ بنانا ریپبلک ایسی ریاست کو کہتے ہیں جس میں کوئی قانون، کوئی رول آف لا کچھ بھی نہ ہو، جہاں غریب کے لیے اور معیار اور امیر کے لیے اور معیار ہو۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ آئین پاکستان کی بک ہلا ہلا کر کہہ رہے تھے اور اس کے محافظ ہونے کی باتیں کر رہے تھے، لیکن جو انسانی حقوق کی شیورٹی وہی آئین پاکستان دیتا ہے، اس کی جو کھلم کھلا خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں اس پر کچھ نہیں بولے۔ وہ پرائم منسٹر آف پاکستان کی تعریفوں کے پل باندھ رہے تھے، لیکن ان کی طرف سے جو کچھ کیا گیا اس عوام کے ساتھ اور ان کے اپنے چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ، اس پر وہ کچھ نہیں بولے، کیونکہ وہ خود شریک دار ہیں ان سب کے ساتھ، اور یہ ان کے ساتھ بیٹھنا اس بات کی انڈورسمنٹ ہے کہ جو کچھ کرنا ہے کر لو، میں کھل کر ساتھ دوں گا جس کا بھی دے رہا ہوں۔ انگریزی میں کہتے ہیں کہ birds of the same feather flocks together۔ تو یہ آج انہوں نے ثابت کر دیا ہے، قاضی فائز عیسیٰ نے، انہی میں سے ہی ہیں وہ، اور جس آئین پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونے کی بات کر رہے تھے، جس کو پاکستان کی پہچان قرار دے رہے تھے، اچھال اچھال کر اس کی دھجیاں جس طرح نے انہوں نے اڑائی ہیں، وہ تماشا آپ سب نے دیکھا ہے ٹی وی پہ پچھلے کچھ دنوں میں۔ اور انہوں نے پارلیمنٹ میں کیا کہا، سنیے۔ آپ نے پہلی دفعہ یاد ہمیں کیا تو ہم حاضر ہوئے، اس لیے نہیں کہ میں کچھ سیاسی تقریر کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ میں اپنے اور اپنے ادارے کی طرف سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اس کتاب کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اللہ کے سائے کے بعد اس کتاب کا سایہ ہمارے سر پہ ہے۔ یہ کتاب ہماری پہچان ہے، یہ کتاب پاکستان کی پہچان ہے، یہ کتاب پاکستان کے جو اس وقت ڈائریکٹلی الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیوز تھے، انہوں نے یونینیمسلی اس کو پہ ووٹ کیا، کوئی نیگیٹو ووٹ نہیں تھا، ایبسٹینشنز میرے خیال میں شاید 4 تھے۔ تو اس کی جو اہمیت ہے اس کو ہمیں پہچاننا چاہیے اور اس پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ دیکھیں، جب قاضی فائز عیسیٰ نے بعد میں ریلائز کیا کہ اب یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے اور وہ بری طرح سے ایکسپوز ہو رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہاں سیاسی تقاریر ہونی ہے۔ بہرحال جو لوگوں نے دیکھنا تھا دیکھا، اور اس حرکت سے جس طرح ان کی ذات کو اور امیج کو ڈیمیج ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ سنیے۔ سے میں نے آنے سے پہلے پوچھا تھا کیا کوئی ایسی سیاسی باتیں تو نہیں ہوں گی، تو آپ نے مجھے کہا نہیں، آئین کی باتیں ہوں گی صرف۔ مگر بہت ساری سیاسی باتیں ہو گئی، اور میں خیر ان کا فریڈم آف رائٹ ہے، وہ بھی یہی آئین دیتا ہے، تو میں ان کو کچھ نہیں کہتا ہوں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں ان سے اگری کرتا ہوں، یہ میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ شاید کل انہی لوگوں کا کیس آئیں گے اور شاید ان کے خلاف فیصلے ہوں گے، اور شاید وہ میرے خلاف یہ باتیں کریں، تو میں صرف یہ وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں۔ میں آیا تھا، آئین کی گولڈن جوبلی تھی آج، یہ جشن ہے، یہ ہمارا ملک 25 سال تک قائد اعظم محمد علی جناح، اور مجھے فخر ہے کہ میرے والد
सेंट्रल वर्किंग कमेटी ऑफ द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, जिसके 19 सिर्फ रुकन थे, उसमें बलूचिस्तान से वो वाहिद रुकन थे। वो बलूचिस्तान में मुस्लिम लीग कायम की। बलूचिस्तान ना सिर्फ बलूचिस्तान मगर उस वक्त का जो सूबा सरहद होता था, तो अब खैबर पख्तूनख्वा, तो वहाँ भी वो गए और उन्होंने वो सुना आपने। देखिए, पाकिस्तान एक बहुत ही मुश्किल हालात से गुजर रहा है और पाकिस्तान के हर इदारे, खास तौर पर जुडिशरी में सिंसियर जजेस चाहिए जो आइन और कानून की बालादस्ती कायम रख सकें, उसको अपहोल्ड कर सकें। पर यूं लगता है कि पाकिस्तान तारीख हाथों में है। हमारी हर आने वाली वीडियो से आगाह रहने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, फैसल स्पीक्स को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।